تو آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اس پورے سال کے دوران اگر کبھی اس کا مال نصاب سے کم ہو گیا، بینک اکاؤنٹ، فکس ڈپوزٹ، جیون بیمہ یا کسی فنڈ میں جو مال لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس بات سے اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے صاف ستھرا کرنا اور بڑھانا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا دل صاف اور اس کا مال پاکیزہ اور برکت والا بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے، اللہ کے فضل و احسان اور اس کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ دلوں سے مال کی محبت نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ انسان کو لالچ اور کنجوسی سے پاک کر دیتی ہے۔ سوسائٹی کے غریب، کمزور اور بے سہارا لوگوں کی آہ اور حسد سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے امیر اور غریب دونوں لوگوں کے درمیان پیار، محبت، تعاون اور بھائی چارے کا ماحول بنتا ہے۔ زکوٰۃ کمزور اور مالی اعتبار سے پچھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر خوشی لانے اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کا بہترین عمل ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے فائنینشیل سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے، جس کے ذریعے سے بہت سے محتاج، ضرورت مند اور غریب مسلمانوں کے گھروں کی مالی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبی اور محتاجی کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی مدد سے بہت سارے سوشل اور مورل کرائمز پر روک لگتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت و برکت کی بارش نازل فرماتا ہے اور انہیں دنیا میں کامیابی اور آخرت میں عظیم اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ جو مال زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس قرض حسن کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کل قیامت کے دن بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں اور کن لوگوں پر خرچ نہیں کر سکتے۔ اسلامی شریعت کی روح سے مالدار مسلمانوں کو جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کا ایک چھوٹا سا حصہ یعنی 2.5% کسی ایسے فقیر مسلمان کو دے کر مالک بنا دے جس کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے نہ ہو، تو اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، عقل مند ہو۔ نمبر 3، بالغ ہو۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار مال یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا چاندی کے نصاب کے برابر مال تجارت یا روپیہ پیسے کا پورے طور سے مالک ہو کہ جب چاہے اسے اپنے استعمال میں لا سکے۔ نمبر 5، اس کا یہ مال دین یعنی قرض اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ رہنے کا مکان، گھریلو ضرورت کے سامان، پہننے کے کپڑے، نوکر، سواری کی گاڑیاں۔ اگر کسی پیشے سے جڑا ہوا ہے تو اس کے سارے ہتھیار و اوزار اور اہل علم کے لیے کتابیں، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کی ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت رہتی ہے۔ نمبر 6، مال نامی ہو یعنی اس کی ویلو ہمیشہ بڑھتی اور گھٹتی ہو۔ نمبر 7، مالک نصاب ہونے کے بعد اس مال پر سال گزر گیا ہو۔ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر
اگر کوئی شخص ایک رمضان کو مالک نصاب ہوا تو آئندہ سال ایک رمضان کو وہ مالک نصاب رہے۔ اس پورے سال کے دوران اگر کبھی اس کا مال نصاب سے کم ہو گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سال گزرنے میں قمری یعنی اسلامی سال کا اعتبار ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ ساری شرطیں پالی جائیں تو اس پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ سونا، چاندی، مال تجارت یا روپیہ پیسہ اگر نصاب کو پہنچے تو اس کی زکوٰۃ 40واں حصہ یعنی 2.5% ہے۔ تجارت کے مال کی قیمت علاقے میں رائج کرنسی کے ذریعے ہی لگائی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ تجارت کا مال ہے اور کچھ روپیہ پیسہ ہے اور سب الگ الگ نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر سب مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بینک اکاؤنٹ، فکس ڈپوزٹ، جیون بیمہ یا کسی فنڈ میں جو مال لگا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن جو مال رہن کے طور پر کسی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے تو اس مال پر مطلقاً زکوٰۃ نہیں، نہ ہی گروی رکھنے والے پر اور نہ ہی اس پر جس کے پاس یہ مال گروی رکھا ہوا ہے۔ اب زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کرتے ہوئے 8 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن موجودہ دور میں ہندوستان کے اندر صرف 5 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، اور وہ 5 طرح کے لوگ یہ ہیں: فقیر، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن نصاب سے کم ہو۔ مسکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے مانگنے کا محتاج ہو۔ غارم، غارم سے مراد وہ مقروض ہے جس کے اوپر اتنا قرض ہو کہ اگر اس قرض کو اس کے مال سے نکال لیا جائے تو اس کا مال نصاب کے برابر نہ بچے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مدرسے کا طالب علم ہے اور مالی اعتبار سے گھر سے کمزور ہے تو اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لینا۔ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے لیکن حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے حج کرا دینا۔ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ میں جو زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے وہ بھی اسی ضمن میں شامل ہے۔ ابن سبیل یعنی ایسا مسافر جس کا مال سفر کے دوران ختم ہو گیا ہو اور اب گھر سے مال منگانے کی کوئی صورت موجود نہ ہو تو ایسا شخص بھی گھر تک پہنچنے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے، اگرچہ حقیقت میں وہ فقیر نہ ہو، لیکن ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کریں۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جن کی اولاد میں یہ دینے والا خود ہے، اور اپنی اولاد یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہو، داماد، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ و صدقات میں افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بہن، بھائی اور قریبی رشتہ دار اور دوست و احباب کو دے، کیونکہ ایسا کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا بھی ثواب ملتا ہے۔ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر ہاشمی انہیں دے سکتا ہے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بنو ہاشم سے مراد حضرات علی، جعفر، عقیل، عباس اور حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ہاشمی یا کوئی سید مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر فنڈ سے ان کی خدمت ضرور کریں، اور اس نیت سے خدمت کریں کہ اگر وہ آپ کا مال قبول کر لیں تو اسے اپنے لیے افتخار کا باعث سمجھیں۔ اگر صرف ماں ہاشمی ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں نسب باپ سے چلتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سال بھر نیت کے بغیر خیرات کرتا رہے اور پھر بعد میں یہ نیت کرے کہ جو کچھ دیا وہ زکوٰۃ ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
زکوٰۃ کی نیت سے پکا ہوا کھانا کھلا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا مال علانیہ طور پر دینا افضل ہے، جبکہ صدقات نافلہ چھپا کر دینا بہتر ہے۔ اگر کوئی چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان سال بھر زکوٰۃ کی نیت سے مستحق لوگوں کو مال دیتا رہے اور اس کا پورا حساب اپنے پاس رکھے، پھر جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کی رقم سے اس مال کو مائنس کر لیں۔ اگر کوئی رقم کے بدلے کھانے کا سامان جیسے گیہوں، چاول یا کپڑا کسی فقیر کو دے کر مالک بنا دے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ان چیزوں کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے لگائی جائے گی۔ زکوٰۃ کے مال سے مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ میت کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی نیت سے زمین خرید کر یا اس پر اپارٹمنٹ بنا کر وقف کر دے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ناظرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال کر اسے صاف ستھرا، پاکیزہ اور بابرکت بنا کر اسے ہلاک و برباد ہونے سے محفوظ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال برباد ہو جاتا ہے۔ اس مال کی وجہ سے طرح طرح کی آفتیں آتی ہیں، گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور انسان طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہی مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اپنے مالک کے سامنے آئے گا۔ یاد رکھیے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی کل قیامت کے دن اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر مال والے کے جسم کو داغا جائے گا اور فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مال کی وجہ سے آنے والی دنیاوی آفتوں اور آخرت میں ملنے والے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، کہ صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ انسان اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اتنا بڑھاتا ہے۔ اگر کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال آئے کہ زکوٰۃ دینے سے یا اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے سے یا صدقہ و خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہے تو اس خیال کو شیطانی وسوسہ سمجھ کر چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والے وعدوں پر اطمینان رکھیں، کامل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کے مال میں برکت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی رزق کے نئے دروازے کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔